رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم، اگر تو نے صدمے کی ابتدا پر ہی صبر کیا اور ثواب کی امید کی تو میں تیرے لیے جنت سے کم تر ثواب پر راضی نہیں ہوں گا۔ جنہیں احساس نہیں ہونا انہیں کبھی نہیں ہونا، چاہے آپ 7 سمندر پار چلے جائیں یا زمین میں دفن ہو جائیں، ان کے لیے آپ کا وجود ایسے ہی بے معنی ہے جیسے ایک نابینا کے لیے کوس و قزح کے رنگ۔ جاہلوں پر حکمرانی چاہتے ہو تو مذہب کا غلاف اوڑھ لو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کے دن ایسے لوگوں کو ثواب دیا جائے گا جن کی دنیا میں آزمائش ہوئی تھی تو اہل عافیت خواہش کریں گے کاش دنیا میں ان کی خالیں کینچیوں سے کتری جاتی۔ لفظوں کا کھیل ہے صاحب، احساس بھلا کون پڑھتا ہے۔ تاریخ ہزاروں سال میں اتنی سی بدلی ہے، تب دور تھا پتھر کا اور اب لوگ ہیں پتھر کے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی محتاج آتا تو آپ صحابہ کرام سے فرماتے، خود کچھ نہ کر سکو تو کسی دوسرے کے ہاں اس کی سفارش ہی کر دو، تمہیں اس کا بھی ثواب ملے گا۔ دنیا کا سب سے قیمتی ہیرا ماں ہے۔ یا رب العالمین، جو زندگی گزر گئی ہے اس میں تیری ایک ایک نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جتنی زندگی باقی رہ گئی ہے اس پر تیرے فضل و کرم اور رحمت کے طلبگار ہیں۔ ہم پہ اپنے فضل و کرم اور اپنی رحمتوں کے خزانے کھول دے، آمین یا رب العالمین۔ چاقو، کھنجر اور تلوار لڑ رہے تھے کہ کون زیادہ گہرا زخم دیتا ہے، الفاظ پیچھے بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں ڈرامہ دیکھ کر لوگ روتے ہیں اور حقیقت دیکھ کر کہتے ہیں سب ڈرامہ ہے۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کی تکلیف اور دکھ کو محسوس کر کے نکلیں۔ اپنے برے وقت کے لیے بچا کر رکھنے والا مال اگر کسی کے برے وقت میں لگا دیا جائے تو اپنا برا وقت بھی ٹل جاتا ہے۔ سیدنا علی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، میرا باپ صلہ رحمی کرتا تھا اور اس کے علاوہ بھی نیکی کے کام کرتا تھا، کیا اس کو ان اعمال کا اجر ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک تیرا باپ شہرت اور تعریف کی صورت میں جس چیز کا طلبگار تھا وہ اس کو مل گئی تھی۔ پیارے نبی نے فرمایا، اچھی نیت انسان کو جنت میں داخل کرے گی۔ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا، جو مسلمان کوئی پھلدار درخت لگاتا ہے پھر اس سے انسان اور حیوانات کھاتے ہیں تو لگانے والے کے لیے وہ صدقہ بن جاتا ہے۔ رشتوں کو بچانے کے لیے خود ایک قدم پیچھے ہٹ جانا بزدلی نہیں، انسانیت ہے۔ وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا اور ان کی برائیوں کو معاف کرتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے جانتا ہے۔ آگاہ شخص سے علم حاصل کرنے کا جو رشتہ ہے وہ بیعت کہلاتا ہے۔ زندگی ایسی لڑائی کا نام ہے جس میں جیت بھی اپنی اور ہار بھی اپنی ہوتی ہے۔ سب کو معاف کر کے سویا کرو، زندگی کل کی محتاج نہیں۔
حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، کوشش سے نصیب نہیں بدلتا، کوشش کی داستان الگ ہے۔ تمہارا رب اتنا مہربان ہے کہ اگر کوئی شخص نیکی کا ارادہ کر لے تو محض ارادہ کرنے پر ہی اللہ اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھوا دیتا ہے۔ اگر کوئی ارادے کے مطابق نیکی کر لے تو اللہ 10 گنا سے 700 گنا تک یا اس سے بھی زیادہ بڑھا چڑھا کر اس کی نیکیاں لکھوا دیتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص برائی کا ارادہ کر لے مگر برائی نہ کرے تو اس کے لیے بھی ایک نیکی لکھوا دیتا ہے، اور جو کوئی برائی کر لے اللہ اس کی صرف ایک ہی برائی لکھواتا ہے۔ اللہ اپنی رحمت سے برائی ویسے ہی معاف فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دو، یہ تمہارے لیے نیکی ہے۔ دوستی کرنا اتنا ہی آسان ہے جیسے مٹی پر مٹی لکھنا، اور دوستی نبھانا اتنا ہی مشکل ہے جیسے پانی پر پانی سے پانی لکھنا۔ مصیبت میں انسان اللہ اللہ کرتا ہے، اور جس مصیبت کے مارے کا دل اللہ اللہ میں لگ جائے تو پھر مصیبت رہے یا نہ رہے اسے اللہ کے سوا کچھ یاد نہیں رہتا۔ انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے نہیں، حالانکہ انسان کوشش کر کے جہنم سے بچ سکتا ہے، موت سے نہیں۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکلتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی کے 3 اصول بنا لو، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہو، اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہو۔ بس اللہ ہی بہترین محافظ ہے، اور وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا، جس نے جمعہ کے روز غسل کیا اور خوب اچھی طرح کیا اور جلدی آیا اور خطبہ میں اول وقت پہنچا، پیدل چل کے آیا اور سوار نہ ہوا، امام سے قریب ہو کر بیٹھا اور غور سے سنا اور لغو سے بچا، تو اس کے لیے ہر قدم پر 1 سال کے روزوں اور قیام کے عمل کا ثواب ہے۔